بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے جو ریسیپی لے کے آئی ہوں وہ ہے شامی کباب۔ شامی کباب بنا کر ہم اس میٹیریل کو 3 طرح سے سرو کریں گے، جس میں ایک فلنگ کے ساتھ، ایک سمپل شامی کباب اور ایک انڈا بوائل کر کے اس کی فلنگ کر کے ہم شامی کباب بنائیں گے۔ چلتے ہیں ریسیپی کی طرف۔ ہمیں چاہیے 1 کلو چکن جو کہ بون لیس تھائی اور چیسٹ کا ہے، 1 کلو چنے کی دال جسے میں نے 12 گھنٹے بھگویا ہے۔ اس کے بعد ہمیں 4 عدد پیاز چاہیے درمیانے سائز کے، جسے میں نے موٹا موٹا کاٹ لیا ہے۔ 6 سے 7 عدد لہسن کے جوے، 3 سے 4 انچ ادرک، 2 ٹی سپون پسا ہوا دھنیا، 2 ٹی سپون پسی ہوئی مرچ، 1 ٹیبل سپون دادر مرچ، 1 ٹیبل سپون نمک یا حسب ضرورت جتنا آپ کو چاہیے ہو، اور 1 ٹی سپون ہلدی، اور ایک مٹھی دھنیے کی باریک کٹی ہوئی۔ ہمیں گرم مسالہ چاہیے جس میں 1 تیز پات، 3 سے 4 عدد لونگ، 5-6 عدد کالی مرچ، 1 دارچینی، 1 بادیہ خطائی، بادیہ کا پھول چاہیے تھوڑا سا۔ اس میں گرم مسالہ ہم نے کھڑا شامل کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ ہمیں مٹیریل تیار ہونے کے بعد مکسنگ کے لیے چاہیے پودینہ، چھوٹا سا پیاز اور 5 ہری مرچیں، اور یہ بھی ہمیں فلنگ کے میں یوز کرنا ہوگا، جس میں 2 ٹی سپون چلی گارلک، 2 ٹی سپون مایونیز، پیاز اور شملہ مرچ باریک کٹی ہوئی۔ اب ایک برتن میں دال، چکن، پیاز اور یہ سارے مسالے، ثابت گرم مسالہ اور ادرک لہسن شامل کر کے ہم 1 گلاس اس میں پانی ڈالیں گے اور اس کو بالکل ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے رکھ دیں گے، ڈھکن کور کر کے۔ ہم نے یہ سارے مٹیریل کو 1 گلاس پانی میں، جو کہ فل نہ ہو، بس نارمل سا 1 گلاس پانی ڈال کر ہم اسے 30 منٹس کے لیے بالکل دھیمی آنچ پر رکھ دیں گے، بس ایسی کہ دال تھوڑی سی ٹینڈر ہو جائے۔ بہت زیادہ اس میں پانی نہیں ڈالنا، ادروائز آپ کا مٹیریل کافی زیادہ پتلا ہو جائے گا اور کباب کافی نرم بنیں گے۔ اس لیے دال اس کنڈیشن میں ہونی چاہیے، نہ بہت زیادہ نرم اور نہ بہت زیادہ سخت۔ اس کے بعد آپ ایک چاپر میں اس کو سارے مٹیریل کو گرائنڈ کر لیں۔ جب سارا مٹیریل شیپ میں آ جائے تو اس میں 2 ٹیبل سپون پودینہ، درمیانے سائز کی آملیٹ کٹ پیاز، 3 سے 4 عدد ہری مرچ باریک کٹی ہوئی شامل کر کے، اس کے بعد اس میں 1 عدد انڈا شامل کریں، 1 مٹھی سبز دھنیا باریک کٹا ہوا، اور اس میں 1 ٹی سپون یا ½ ٹی سپون گرم مسالہ پسا ہوا شامل کریں۔ اس ٹائم میں آپ اس میں لیمن جوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں، میرے بچے لائک نہیں کرتے اس لیے میں نے ایڈ نہیں کیا۔ اس کے بعد ہم یہ سارے مٹیریل سے 3 طرح کے کباب بنائیں گے۔ ایک سمپل جو شامی کباب کی شیپ دے کے ہم لوگ فرائی کر لیں گے، اور دوسرا یہ فلنگ ریڈی کریں گے جس میں چھوٹا سا پیاز باریک کٹا ہوا، شملہ مرچ، 2 ٹی سپون مایونیز اور 2 ٹی سپون چلی گارلک اور 2 پنچ سالٹ اس میں شامل ہے کر کے اچھی طرح سے مکس کر کے اس فلنگ کو ریڈی کر کے ہم اس طرح سے شامی کباب ریڈی کر لیں گے۔ اس کے بعد یہ جو مٹیریل ہمارا ریڈی ہو جائے گا تو اس پر ہم نے 1 انڈا اچھی طرح سے نمک ڈال کر پھینٹ لینا ہے، 2 چٹکی نمک ڈال کر اچھی طرح سے پھینٹ لیں، اور پہلے انڈے میں ڈپ کرنا ہے، اس کے بعد ہم اس پہ بریڈ کرمز کوٹ کریں گے۔ اور دوسرے طریقے سے جو ہم نے کباب ریڈی کرنا ہے، اس میں ہم 1 عدد انڈے کو بوائل کر کے ہاف کرنا ہے، اور ہاف کیا ہوا انڈا اس طریقے سے
ہم بنا لیں گے۔ اب یہ کباب، اس کے اوپر ہم جو انڈا ہم نے پھینٹا تھا نمک ڈال کے، اس میں ہم اس کو ڈپ کر کے فرائی کر لیں گے۔ تینوں طرح کے شامی ہمارے پاس ریڈی ہیں۔ ہم ان کو اچھی طرح سے کوٹ کر کے فرائی کریں گے۔ لائٹ براؤن ہونے پر ہم اس کو اتار لیں گے۔ یہ فلنگ والا ہے مٹیریل جو ہم نے ریڈی کیا تھا، اس میں فلنگ، مائونیز، چلی گارلک، شملہ مرچ اور پیاز کی ایڈ کر کے اس کو ہم فرائی کر لیں گے۔ یہ بھی بہت مزے کا لگتا ہے، اس میں جو ہم فلنگ ایڈ کریں گے اس کا ٹیسٹ ہمیں الگ سے آتا ہے، بہت مزے کی یہ کباب ریڈی ہوتے ہیں۔ اب یہ تینوں طرح کے ہمارے پاس کباب ریڈی ہیں، جس میں درمیان میں سمپل شامی، ون سائڈ بوائلڈ ایگ ہے، اور یہ والا ہمارے پاس فلنگ والا ہے۔ میری بتائی ہوئی ریسیپی کو آپ فالو کریں اور مجھے کومنٹ میں بتائیے گا ضرور کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، کچن وتھ بسیا۔ اور یہ ہمارا فلنگ اس طرح سے